السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کے اس درس میں آپ کے سامنے فرائض اور سنت موقدہ، ان کی تعداد، ان کی گنتی کے متعلق بات کریں گے۔ جو ہم صبح کی نماز سے عشاء تک جو ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، فرائض جسے کہتے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 17 ہے۔ دیکھیں، 2 فجر صبح کے ہو گئے، اور 4 فرض ظہر کے ہو گئے، اور 4 فرض عصر کے ہو گئے، 3 فرض مغرب کے ہو گئے، اور 4 فرض عشاء کے ہو گئے۔ یہ کل 17 فرض ہیں جو ہم 5 نمازیں روزانہ پڑھتے ہیں۔ ان کو کسی حالت میں بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے سنت مؤکدہ، تیسرے نمبر پر ہے سنت غیر مؤکدہ۔ اب سنت مؤکدہ کسے کہا جاتا ہے؟ سنت مؤکدہ اسے کہتے ہیں کہ جن پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشگی کی ہو، آپ نے ان کو نہ چھوڑا ہو، اور آپ نے ان کی تاکید فرمائی ہو کہ یہ پڑھو، یہ ہے سنت مؤکدہ۔ اللہ کے رسول نے ان پر ہمیشگی کی ہے۔ غیر مؤکدہ وہ سنتیں ہوتی ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہیں، لیکن ان پر ہمیشگی نہیں کی، اور ان کے پڑھنے کا زیادہ حکم بھی نہیں ہے تاکید کے ساتھ۔ اب سنت مؤکدہ کی غور فرمائیں۔ ظہر کی جو پہلی 4 سنتیں ہیں، ان کو 2 کر کے پڑھیں گے، یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ اور مغرب کی جو ہے نا 2 سنتیں جو نماز کے بعد پڑھتے ہیں، یہ بھی سنت مؤکدہ ہیں۔ اور عشاء کے بعد 2 سنتیں، یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ اور اسی طرح فجر کی جو 2 سنتیں ہیں، یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ ان 2 سنتوں کو پڑھنے کے بعد دائیں کروٹ لیٹنا، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اور فجر کی جو سنتیں ہیں نا 2، جو نماز سے پہلے پڑھتے ہیں ہم سنت مؤکدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 سنتوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فرمائیے جو کچھ تم دنیا اور دنیا میں جو کچھ دیکھ رہے ہو، فجر کی 2 سنتیں ان سے زیادہ بہتر ہیں۔ آپ دیکھیں کہ فجر کی 2 سنتیں یہ نماز سے پہلے پڑھنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ دیکھیں، ایک طرف دنیا اور ساری دنیا میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے فجر کی 2 سنتیں جو ہے نا، ان کا اجر و ثواب اللہ ذوالجلال کے ہاں زیادہ ہے۔ اب غور فرمائیں، جو فجر کی 2 سنتیں لیٹ کر دیتا ہے، نہیں پڑھتا، وہ کتنے بڑے اجر اور ثواب سے محروم ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ کل جو ہے نا تقریباً جو ہے نا 12 یہ سنتیں بنتی ہیں، 2 فجر کی، اور زور کی نماز کی پہلے 4 سنتیں ہوتی ہیں، اور 2 سنتیں بعد والی، اور اسی طرح مغرب کی بعد والی 2 سنتیں، اور عشاء کی بعد والی، یہ 12 رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو سنت مؤکدہ ہے، جو 12 روزانہ پڑھتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کا ایک محل جنت میں تعمیر کر دیتے ہیں۔ یہ ایک دن کی سنتیں پڑھنے۔ دیکھیں، بعض بھائی ساری زندگی محنت مزدوری کر کے، ساری زندگی کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان نہیں بنا سکتے۔ لیکن رسول اللہ نے فرمایا جو سنت مؤکدہ ہے، 12 سنتیں ہیں، تو یہ جو بندہ ایک دن میں 12 مکمل پڑھتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور جو روزانہ نہیں سنتے پڑھتا، اس کا نقصان کتنا ہو رہا ہے۔ اور سنتیں جو غیر مؤکدہ ہے، ان کے متعلق وہ سنتیں جن کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہتمام نہیں کیا، ان کو پڑھا ہے، چھوڑا بھی ہے، اور ان کی زیادہ کوئی تاکید بھی نہیں فرمائی۔ تو اس میں جو ہے نا عصر کی جو نماز ہے، اس سے پہلے جو ہے نا 4 سنتیں،
عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں 2 کر کے پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عصر سے پہلے 4 سنتیں پڑھے اللہ اس پر رحمت فرمائے، یعنی یہ دعا ہے اس کے لیے جو عصر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتا ہے جو کہ غیر مؤکدہ ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے نماز جو مغرب ہے اس سے پہلے 2 سنتیں پڑھنا، اس پر صحابہ کرام کا عمل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، صحابہ کرام کا اس پر عمل رہا ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صحابہ شوق کے ساتھ مغرب کی نماز سے پہلے 2 سنتیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ مغرب کے لیے وضو کریں، اذان ہوئی ہے، جلدی مسجد میں آئے ہیں تو نماز سے پہلے ٹائم ہوتا ہے کچھ، تو آپ 2 سنتیں پڑھ لیں، یہ غیر مؤکدہ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صلو قبل صلاۃ المغرب لمن شاء، یعنی مغرب سے پہلے نماز پڑھے، یہ جو 2 رکعتیں میں نے بتلائی ہیں، لمن شاء جو چاہے، یہ سنت مؤکدہ میں نہیں ہے، غیر مؤکدہ ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جو چاہتا ہے اس کو پڑھ لے۔ تو میرے بھائیو، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام یہ 2 سنتیں اتنی کثرت سے پڑھتے تھے، کون سی؟ مغرب کی نماز سے پہلے 2 سنتیں غیر مؤکدہ، کہ جو نو وارد یعنی نیا جو باہر سے بندہ آتا ہے وہ سمجھتا تھا کہ مغرب کی نماز ہو چکی ہے، کیوں کہ نماز کے بعد جب سنتیں پڑھتے ہیں نا، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی سجود کر رہا ہے، یعنی وہ نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی نا، سنتے کو آگے پڑھ رہا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی اذکار کر رہا ہے، تو بندہ سمجھتا ہے نماز ہو گئی ہے۔ تو فرمایا اتنی، دیکھیں یہ صحابی انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ یہ اتنی کثرت سے یہ مغرب سے پہلے سنتیں پڑھتے تھے، جو نیا بعد میں آتا ہے نا مسجد میں دیکھتا کہ سنتیں پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے نماز ہو گئی ہے، یعنی صحابہ اس پر، یعنی صحابہ کثرت سے یہ پڑھتے تھے۔ یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، اگر نہ بھی پڑھی جائیں تو کوئی بات نہیں، لیکن پڑھنا اگر ٹائم ہے تو پڑھنی چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے صلو قبل صلاۃ المغرب لمن شاء، مغرب کی نماز سے پہلے، مغرب کی فرض نماز سے پہلے نماز پڑھیں، سنتیں پڑھیں، لیکن لمن شاء جو چاہے، یعنی اپنی مرضی ہے، پڑھ لیں تو فائدہ ہے، نہ پڑھیں گے تو آدمی گناہ گار نہیں ہوتا یا کوئی وعید نہیں ہے، لیکن پڑھنے سے فائدہ ہے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے آپ کوشش کریں نماز کے لیے جلدی آپ وضو بنائیں، وضو بنا کر نماز اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں، اذان ہوتے ہی آپ اذان کا جواب دیں، دعا پڑھیں اور یہ سنتیں پڑھیں۔ اللہ ذو الجلال ہمیں یہ سنتیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو سنتیں ہیں نا، ان کی مثال ایسے دی ہے جیسے ایک باڑ ہوتی ہے، ایک درخت لگاتے ہیں نا ہم، اس کے ارد گرد باڑ ہوتی ہے، اگر کوئی بکری کوئی جانور وغیرہ کھلا رہ جائے تو وہ اس باڑ تک پہنچتا ہے نا، تو مالک کو پتہ چل جاتا ہے، گھر والوں کو پتہ چل جائے، اس کو پکڑ لیتے ہیں، وہ باڑ تک پہنچتا ہے، باڑ دفاع کر دی اس پودے کی، اس درخت کی جو لگایا ہے، وہ باڑ تک جب پہنچتا ہے باڑ کا نقصان کر دیتا ہے، لیکن درخت بچ جاتا ہے نقصان سے۔ اسی طرح مثال دی رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ سنتیں یعنی مؤکدہ پڑھتا ہے نماز سے پہلے، اگر کبھی وہ لیٹ بھی ہو جائے تو سنتیں مؤکدہ سے لیٹ ہو جائے گا، لیکن فرض تو وہ جماعت کے ساتھ پڑھ لے گا نا۔ یعنی جو فرائض، جو فرضی نماز ہم پڑھتے ہیں، جو فرائض ہیں نا 17، یعنی 5 نمازوں کے، جو بندہ سنتوں کا التزام کرتا ہے، سنت مؤکدہ، وہ یعنی اس کا مکمل اہتمام کرتا ہے، اگر کسی وجہ سے وہ لیٹ بھی ہو جائے گا، سنتیں رہ جائیں گی لیکن فرض تو نہیں رہیں گے نا، کیونکہ لیٹ آ گیا تو سنتیں اس کی چلی گئی، لیکن نماز میں وہ شامل ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ ذوالجلال کے بہت بڑے انعام ہے، یہ اللہ ذوالجلال کے بہت بڑے انعام ہیں کہ اللہ نے ایک بہترین عبادت ہمیں نماز دی ہے۔ ان میں فرائض آپ کے سامنے، سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ۔ جو سنت مؤکدہ ہے وہ بھائیوں پڑھنی چاہیے۔ کئی بھائی اکثر جو ہے نا وہ سنتوں کے تارک ہوتے ہیں، سنتے نہیں پڑھتے، آتے ہیں، دیکھیں فرض انہوں نے پڑھ لیے ہیں،
جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے وہ پڑھ لیا، لیکن سنتوں کے پڑھنے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ ایک دن میں 12 رکعتیں پڑھنے سے سنت موقدہ جنت میں ایک محل لگ جاتا ہے۔ اب دیکھیں ایک دن میں جس کا ایک محل کا نقصان ہو جائے تو کتنا خسارہ ہے، اگر پڑھنے سے ایک محل جنت میں مل جائے کتنا فائدہ ہے۔ اگر دنیا کے اندر ایک بندہ روزانہ اس کا اتنا کاروبار ہے، روزانہ ایک محل خریدتا ہے، ایک گھر خریدتا ہے، اور جس دن وہ گھر نہ خرید سکا ہو تو اس کو کتنی حسرت ہے کہ آج میں نے ایک گھر نہیں خریدا۔ لیکن وہ بندہ، کیونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا نا جو جنت میں بن رہا ہے مکان، جو جنت میں ہمارا گھر بن رہا ہے محل، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ ذوالجلال سچے ہیں، اللہ ذوالجلال کے وعدے سچے ہیں، اللہ کا نبی محمد کریم سچا ہے، اور جو ہمیں دین دے دیا وہ بھی سچا ہے۔ یقین کریں کہ آج میں نے یہ سنتیں پڑھی ہیں، اللہ میرا گھر جنت میں بنا دیں گے۔ اور جو سنتیں غیر موقدہ ہیں، جس طرح میں عصر سے پہلے 4 سنتیں جو پڑھتا ہے، اللہ اس پر رحمت فرمائے۔ یہ دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ بندہ جو عصر سے پہلے 4 سنتیں یعنی 2 کر پڑھے، کیونکہ یہ بھی روایت ہے صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، جو بھی نوافل ہیں یعنی فرائض کے علاوہ دن کی ہوں یا رات کی ہوں، وہ 2 کر کے پڑھنا۔ 4 پڑھنا یعنی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اصل جو طریقہ صحیح ہے وہ 2 کر کے، 2 کر کے، یعنی نفلی نماز دن کی ہو یا رات کی ہو، 2 کر کے 2 رکعتیں پڑھیں پھر 2 پڑھیں۔ آپ 4 پڑھنا چاہتے ہیں پھر 2 پڑھ لیں، سلام پھیریں پھر 2 پڑھ لیں۔ تو فرمایا جو عصر سے پہلے پڑھے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس 4 رکعت سنت غیر موقدہ پڑھنے والے پر اللہ ذوالجلال رحمت نازل فرماتے ہیں۔ رحمت اللہ کی بڑی بات ہے، جو اللہ کی رحمت لینا چاہتا ہے تو وہ یہ 4 جو ہے نا سنتیں ادا کرے۔ اور مغرب سے پہلے والی 2 سنتیں غیر موقدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پڑھنا چاہتا ہے اسے پڑھے۔ اور صحابی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اس طرح سے پڑھتے تھے، صحابہ کثرت میں اس طرح سے یعنی 2 سنتیں پڑھتے تھے، بعد میں آنے والا سمجھتا تھا شاید جماعت ہو گئی ہے اور جماعت کے بعد والی سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دین ہے جو رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے، ان پر ہمیں پابندی کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال جو اللہ کے احکامات ہیں ان میں اللہ ذوالجلال ہماری مدد فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔